فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما اقرأ وافهم خيرا تغنم. اقرأ صال الوحي الأكرم. اقرأ وافهم خيرا تغنم. اقرأ قال الوحي الأكرم. أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم. أول قول في القرآن قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما اقرأ وافهم خيرا تغنم. اقرأ صال الوحي الأكرم. اقرأ وافهم خيرا تغنم. اقرأ قال الوحي الأكرم. أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم. أول قول في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارے اکابر کی فہرست میں آپ شامل ہیں. علماء دیوبند کے معینہ ثبوت ہیں. ہماری حقیق دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں. اب ہم انشاءاللہ حضرت کے ملفوظات گرامی سے مستفید ہوں گے. مدرسہ سبیل الہدیٰ کے بانی اور مؤسس مولانا مفتی اعجاز الحسن صاحب دعوت برکاتہ العالیہ خود یہاں تشریف لاتے ہیں اور اپنے اکابر کا تعارف اپنی زبان سے کراتے ہیں. لیکن بڑی مصروفیات کی وجہ سے، رات و دن کی قد و کاوش کی وجہ سے ان کے گلے میں تھوڑی سی تکلیف ہے. اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائے. میں ان کی نیابت کر رہا ہوں. مجھے اس کا احساس ہے کہ بڑوں کی موجودگی میں مجھے کھڑا ہونا اور بات کرنا تو دور کی بات ہے، نہیں آتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے فضول و برکات سے کچھ حصہ نصیب فرمائے. حضرت مولانا مفتی نذیر احمد صاحب قاسمی صدر مفتی دارالعلوم رحیمیہ بانی پورہ، جو ہم اہل وادی کے لیے محتاج تعارف نہیں، یہاں تشریف فرما ہے. ان کی کمر میں تکلیف ہے، یہاں مدرسے کے دفتر میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جو شفا نصیب فرمائے. انشاءاللہ ان سے بھی ہم مستفید ہوں گے. وہ یہاں دفتر میں موجود ہیں. اس کے بعد ہم قاری صاحب دعوت برکاتہ ان کے ملفوظات سے بھی محفوظ ہوں گے. اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ بغیر کسی تاخیر کے حضرت الاستاد کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خطاب باثواب سے ہمیں مستفید فرمائیں. حضرت اقدس مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دعوت برکاتہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صدر علی قدر ہم سب کے مخدوم اور بزرگ حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب دامت برکاتہ، اس جلسے کے مہمان خصوصی اور معروف و مقبول استاد حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب، شہر کے اور ریاست کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے علماء، بزرگان محترم اور عزیز بھائیوں، آج کا دن ہمارے لیے بے حد خوش قسمتی کا اور بڑی سعادت کا دن ہے کہ اس ریاست میں جیسے کچھ حالات یہاں گزرے ہیں، اس کے باوجود اس تیز و تند ہوا میں بھی علم کا ایک چراغ یہاں روشن کیا گیا ہے، جو مدرسہ سبیل الہدیٰ کے نام سے آپ کے سامنے ہے، اور جس کے سالانہ جلسے اور جلسے دستار بندی میں اس وقت ہم لوگ یہاں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ابھی آپ نے ایک بڑا عمدہ، بڑا جامع خطاب سنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس جلسے کے لیے وہ خطاب کافی ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ بھی بہت دور سے آئے ہیں، اس لیے شاید میزبانوں نے یہ حق سمجھا کہ کچھ ہم بھی آپ سے عرض کریں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، عام انسانوں کو جتنی نعمتوں سے نوازا ہے، شاید کشمیر کے لوگوں کو اس سے زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایسا فطری منظر کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ آپ کی زمین کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ایسی اچھی پیداوار کہ کشمیر کے نام سے پوری دنیا میں اسے خرید کیا جاتا ہے، لیکن ان تمام نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ میرے ایک دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں، ان کے لڑکے کا پیدائشی طور پر ہونٹ کٹا ہوا ہے اور زبان اور ناک کے درمیان جو گوشت کی دیوار ہوتی ہے وہ نہیں، تو اس عیب کو درست کرنے کے لیے وہ خود ڈاکٹر ہیں، 7 آپریشن اپنے بچے کا کروا چکے ہیں اور 9-10 لاکھ روپے اس پر خرچ ہو چکے ہیں، لیکن اب تک یہ عیب دور نہیں ہو سکا۔ تو اگر ہم اور آپ اپنے وجود میں غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اربوں روپے کی دولت ہمارے وجود میں رکھ رکھی ہے۔ اگر کسی انسان کا گردہ نہ ہو، اگر کسی انسان کی آنکھ نہ ہو، اگر کسی انسان کا دل متاثر ہو گیا ہو، تو آپ سوچئے کہ اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنی ساری دنیا بھی خرچ کر ڈالے تو بعض دفعہ وہ نعمت حاصل نہیں ہو پائے۔ لیکن ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جس نعمت کا احسان جتایا ہے وہ ہدایت کی نعمت ہے، جو اللہ کے پیغمبروں اور رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کے بارے میں فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی نعمت خاص ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں اسی کو عطا فرماتے ہیں۔ ساری نعمتیں ایک طرف اور ہدایت کی نعمت جو ہم کو اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حاصل ہوئی ہے، اور جس کے ذریعے ہمارا رشتہ ہمارے خالق اور مالک سے جڑتا ہے، یہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے جو دنیا سے آخرت تک ہمارے ساتھ جائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس نعمت کی قدر کرنا ہے۔ جب مصیبتیں آتی ہیں، جب آزمائشوں کی آندھیاں چلتی ہیں، جب آدمی ابتلاؤں سے گزرتا ہے، تو اس وقت آدمی کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اس نعمت کو کس حد تک اپنے ہاتھ میں پکڑ کر رکھتا ہے۔ ہمارے آقا اور مولا
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا کو یہی سبق سکھایا اور اس سے ان میں دین میں ثابت قدمی پیدا ہوئی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیشہ باطل نے حق سے ہٹانے اور گمراہ کرنے کے لیے دو راستے اختیار کیے۔ ایک راستہ خوف کا ہے اور ایک راستہ حرص و لالچ کا ہے۔ پہلے خوف دلایا جاتا ہے، جان کا خوف، مال کا خوف، عزت و آبرو کا خوف، ڈر پیدا کیا جاتا ہے۔ اگر آدمی اس میں ثابت قدم رہ جائے تو پھر لالچ دی جاتی ہے، تمام پیدا کی جاتی ہے، پیسوں کی لالچ کے ذریعے اس کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پہلے لوگوں کو لوہے کی زنجیروں سے باندھنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ وہ خوفزدہ ہو جائے، پھر اس کو سونے کی زنجیریں پہنانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ وہ لالچ اور حرص میں مبتلا ہو جائے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، کیسی تکلیفیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور کیسی مصیبتیں آپ کے صحابہ نے اٹھائیں۔ آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے ریگستان کی ریت پر کھینچے جا رہے ہیں اور سینہ مبارک پر پتھر رکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھوں کے نیچے آگ کے انگارے بچھا دیے جاتے ہیں اور اوپر سے پتھر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ حرکت نہ کر سکے، جنبش نہ کر سکے، اور جب تک جسم سے جسنے والے لوہوں کے ذریعے یہ انگارے بجھ نہ جائے اٹھنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ لیکن اس کے باوجود ان کی زبان پر احد احد کرو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شہید کر دیے گئے۔ ان کی والدہ نہایت بے دردی کے ساتھ اس طرح شہید کی گئی کہ جسم کے دو حصے دو مٹھیوں کے ساتھ پھنکا دیے گئے، جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے، لیکن کبھی ان کی ثابت قدمی میں کوئی تزلزل نہیں آیا، کبھی ان کے پاؤں ڈگمگائے نہیں۔ یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے دشمنوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور غزوہ بدر میں ایک شخص جو ہلاک کیا گیا تھا اس کے عوض میں ان کو قید کر لیا گیا اور ان کے قتل کا فیصلہ کیا گیا۔ لوگ لے کر جا رہے ہیں قتل کے لیے، درخت سے باندھ دیا گیا ہے، جسم کے ایک ایک عضو پر نشتر چبھویا جاتا ہے، خنجر مارا جاتا ہے۔ حضرت خبیب ایک فطری کیفیت کے تحت بے قراری کا اظہار کرتے ہیں۔ اس وقت پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ خبیب، کیا تم کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آج تم اس مصیبت سے نجات پا جاتے اور تمہاری جگہ تمہارے صاحب یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے؟ حالانکہ جان بچانے کے لیے کفر کا کلمہ بھی کہنے کی اجازت ہے، لیکن حضرت خبیب کی غیرت ایمانی کو اور دین پر ثابت قدمی کو دیکھیے کہ حضرت خبیب نے فرمایا کہ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اس مصیبت سے بچ جاؤں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبوں میں کوئی کانٹا چبھے۔ ایسی ثابت قدمی کے ساتھ صحابہ نے ایمان کی حفاظت فرمائی اور اس طرح ایمان کی یہ دولت ہمارے پاس ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، ان صحابہ کو رجھانے کی اور للچانے کی بھی کوشش کی گئی، پیسے دینے کی بھی کوشش کی گئی، پناہ دینے کی بھی کوشش کی گئی۔ ایسے بھی واقعات ہوئے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش کی گئی کہ اگر آپ اپنی اس دعوت سے رک جائیں تو ہم مکے کی ساری دولت آپ کے قدموں میں رکھ دیں، اور اگر آپ کسی حسین ترین لڑکی کو اپنے نکاح میں لانا چاہیں تو مکے کی خوبصورت ترین لڑکی آپ کے سامنے حاضر کر دیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ مجھے اللہ نے ایک دعوت لے کر بھیجا ہے، بندوں کو خدا سے جوڑنے کی دعوت، میں ان کاموں کے لیے نہیں آیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان ہوا، ایک چھوٹی سی چوک ہوئی تھی، لفزش ہوئی تھی، ان کا بائیکاٹ کیا گیا، ان کی سرزنش کی گئی،
روم کے لوگوں نے اور اس زمانے کی بعض عیسائی طاقتوں نے ان کے پاس اپنا خط بھیجا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے ساتھی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے منہ پھیر لیا ہے، ہم آپ کو پناہ دینے اور آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت کعب نے کہا کہ اس سے بھی بڑا امتحان ہے، اور پھر اس خط کو لے جا کر پھاڑ کر چولہے میں جھونک دیا۔ روم کی حکومت کوئی معمولی حکومت نہیں تھی، اس وقت دنیا کی سپر طاقت تھی، لیکن اس کی مدد کو خاطر نہیں ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دین کو بچانے کے لیے، ایمان کی نعمت کو بچانے کے لیے، ہدایت پر ثابت قدم رہنے کے لیے اگر تکلیفیں اور آزمائشیں آئیں اور تکلیفوں اور آزمائشوں کے طوفان سے گزرنا پڑے تو اسے بھی برداشت کیجیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے برداشت کیا ہے۔ اور اگر اس کے لیے حرص و لالچ کا موقع ہے، پیسے لوگ دیں، آپ کے ایمان کو خرید کرنا چاہیں، آپ کی یتیمی اور بیوگی کا فائدہ اٹھانا چاہیں، تو کبھی اس کے چکر بنائیں گے، کیونکہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت وہ نعمت ہے جسے ہم ایمان کہتے ہیں، جسے ہم ہدایت کہتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے صوبے میں باضابطہ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں میں عیسائیت پھیلائی جائے۔ ابھی جو خطبہ استقبالیہ مفتی اعجاز صاحب کو پڑھا گیا، اس سے بھی صورتحال سامنے آتی ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس ریاست میں بہت پہلے سے قادیانیت کو پھیلانے اور پنجاب کے ایک مرد کذاب جس نے ہمارے آقا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف بغاوت کر کے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کا مشن بھی آپ کی ریاست میں کام کر رہا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ابھی کچھ عرصہ پہلے میں پونے گیا، وہاں معلوم ہوا کہ یہاں ایک بہت بڑا آشرم ہے جس میں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں بچے لائے جاتے ہیں، خاص کر ایسے بچے جو یتیم ہیں، جن کا کوئی سہارا اور گزارا نہیں۔ وہاں کے لوگوں نے مجھ سے بتایا، مجھے براہ راست تحقیق نہیں ہے، مجھے بتایا گیا کہ اس میں 70% کشمیر سے لائے گئے بچے۔ میں نے وہاں کے ذمہ داروں سے کہا کہ آپ حضرات نے ایسی کوشش کیوں نہیں کی کہ آپ وہاں پہنچتے اور وہاں پہنچ کر ان بچوں سے ملتے اور ان کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتے۔ بتایا گیا کہ وہاں اتنی سخت سیکورٹی ہے کہ ہم لوگوں کو وہاں قدم رکھنے کی اجازت نہیں، ان کا مذہب تبدیل کیا جا رہا ہے اور انہیں ہندو مذہب میں شامل کرنے کی کامیاب کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جو ارتداد کا فتنہ ہے، آپ یقین جانیے کہ یہ آپ کی تمام مصیبتوں سے بڑی مصیبت ہے۔ ایک مومن اپنے گھر کا جلنا قبول کر سکتا ہے، ایک مومن اپنے اولاد کی قربانی کو قبول کر سکتا ہے، ایک مومن اپنے رگ بلو کا آخری قطرہ لہو دے سکتا ہے، لیکن وہ ایمان سے محرومی کو گوارا نہیں کر سکتا۔ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق ٹوٹ جائے، اس کو گوارا نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آپ کے تمام مسائل میں یہ مسئلہ سب سے زیادہ ہے۔ گھر کا لٹ جانا کمتر ہے، معیشت کا نقصان کمتر ہے، لیکن آپ ایمان سے محروم ہو جائیں اور ایمان کی دولت آپ سے چھن جائے، اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ آپ وہ قوم ہیں، وہ غیرت مند قوم ہے۔ دنیا میں کم قومیں ایسی ہیں جو بحیثیت قوم مسلمان ہوئی ہیں۔ پورے ہندوستان میں کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے، سندھ سے لے کر اور بنگلہ دیش اور برما کی آخری سرحدوں تک، کہ ایک ساتھ پوری کی پوری قوم مسلمان ہو گئی ہے بحیثیت قوم۔ افراد مسلمان ہوتے رہے، اسلام میں آتے رہے، لیکن آپ کو یہ فخر حاصل ہے کہ یہ پوری کی پوری قوم دعوت ایمان میں ہے۔ جیسے صحابہ بحیثیت قوم ایک ساتھ مسلمان ہوئے، جیسے تاتاری بحیثیت قوم ایک ساتھ مسلمان ہوئے، جیسے ترکی بحیثیت قوم ایک ساتھ مسلمان ہوئے، اس پورے خطہ بر صغیر میں کشمیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ پوری قوم یہ ایمان سے ایک ساتھ مشرف ہوئی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس دولت کو کھونے نہ دیجیے۔ اگر آپ نے دنیا کی ساری نعمتیں پالی لیکن آپ کے بچے اس دولت سے محروم ہو گئے
تو آپ نے پایا نہیں ہے، آپ نے کھویا ہے، اور آپ نے کمایا نہیں ہے بلکہ آپ نے گوایا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، کیسے آپ اپنی آنے والی نسلوں کو ہدایت پر قائم رکھیں گے، اور کیسے جو لوگ آپ کے دائرے سے باہر چلے گئے ہیں غلط فہمیوں کی وجہ سے ان کو آپ ایمان کی طرف لائیں گے؟ اس کے لیے 3 باتیں بہت ضروری ہیں۔ پہلی چیز تعلیم، دوسری چیز دعوت، اور تیسری بات علماء سے تعلق۔ یہ 3 باتیں اگر آپ نے اس کو منظم کر لیا اپنی ریاست میں، کوئی طاقت آپ کو ایمان سے ہٹا نہیں سکتی، اور کوئی طاقت ہماری نسلوں اور ہمارے بچوں کا سودا نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، تعلیم میں بھی آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، اتنی بڑی ریاست ہے، اور ہندوستان کا کوئی صوبہ ایسا نہیں ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ ہم لوگ اس پر فخر کرتے ہیں، اس ریاست پر، لیکن آپ دیکھیے ایسی ریاستیں جہاں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب 15-16%، اتر پردیش میں 16% مسلمان، اور بعض ریاستیں جس میں ان سے بھی کم ہے، میں آندھرا پردیش میں رہتا ہوں، 9.5% مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں کے بڑے بڑے دارالعلوم ہیں، ایسے دارالعلوم جس میں ہزاروں طلبہ پڑھتے ہیں، ایسے دارالعلوم جہاں بھی اس کا شعبہ قائم، ایسے، اور ایک مدرسہ نہیں ہے ایسا، یعنی 20 اور 25 مدرسہ، یہی آپ سے قریب دیوبند، دارالعلوم دیوبند ایک قصبہ ہے۔ اللہ کے نیک بندوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور آج دنیا کے مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک دنیا کے کونے کونے میں اس کی روشنی پہنچ رہی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس ریاست میں اتنے بڑے بڑے دارالعلوم ہونے چاہیے کہ دوسری ریاستوں کے لوگ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے مدرسوں کی طرف آپ دھیان اور توجہ دیجیے۔ ابھی آپ نے سنا، تفصیل سے مولانا جمیل صاحب کا بیان سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جبکہ مسلمان کعبۃ اللہ کے سائے میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن آپ نے دار ارقم میں ایک مدرسہ قائم فرمایا، اور وہاں آپ صحابہ کی تربیت کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر کی تعلیم وہی ہوئی، حضرت عمر، حضرت عثمان علی کی تعلیم وہی ہوئی، حضرت ابو ذر غفاری وہیں آ کر مسلمان ہوئے، اور کتنے صحابہ مسلمان ہوئے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا کہ وہ عبادت عاریت کی تھی۔ ارے معلوم یہ ہوا کہ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی جگہ کسی مدرسے کو عاریتاً بغیر کسی کرایہ کے اچھے کاموں کے لیے استعمال کرنے کے لیے تھے۔ اور پھر آپ نے سنا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو ایک ٹوٹا پھٹا قافلہ تھا جو وہاں پہنچا تھا۔ صحابہ کے پاس اپنے مکانات نہیں تھے، لیکن مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ آپ نے صفہ مدرسے کی بنیاد رکھی، اور اس شان سے رکھی کہ جن لوگوں کی زمین تھی انہوں نے خواہش کی کہ اس کو ہماری طرف سے زمین کو قبول کر لیا جائے، لیکن 2 موقع ایسے ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پیشکش کو قبول نہیں فرمایا۔ ان میں ایک موقع یہ تھا، حضور نے فرمایا سامنونی بہذا الحائط، نہیں اس دار کی قیمت لگاؤ، میں اپنی جیب خاص سے اس کی قیمت ادا کروں گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت ادا فرمائی۔ ایسا مدرسہ تھا کہ آپ نے سنا، بڑے محقق بھی ہیں اور محدث بھی ہیں، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، انہوں نے لکھا ہے کہ 200 تو مدرسین اس میں وقتاً فوقتاً حضور نے مقرر کیے صحابہ کی تربیت کے لیے، اور 1200 سے زیادہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے صفہ میں آ کر تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے اعداد و شمار جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود امت کے سب سے بڑے فقیہ اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ امت کے سب سے بڑے محدث اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے۔ حضرت ابی بن کعب امت کے سب سے بڑے قاری اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے۔ حضرت زید بن ثابت میراث کے مسائل اور قرآن کے سب سے بڑے علم شناس اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے۔ اور آپ نے سنا کہ اس مدرسے میں بورڈنگ بھی تھی۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ، جب تک ان حضرات کی شادیاں نہیں ہوئی اسی مدرسے کی بورڈنگ میں، اسی کے دارالعلوم میں اپنا وقت گزارتے تھے۔ تو سب سے پہلی چیز ایمان کو بچانے والی، یاد رکھیے کہ یہ دینی تعلیم کا نظام ہے۔ اس جگہ اس
اس ریاست میں ایسے بڑے بڑے مدرسے ہوں کہ جہاں بچے دور حدیث شریف تک تعلیم حاصل کر سکیں. اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، علم کی قدر و قیمت کو پیسوں سے متعین نہ کیجیے. فلاں تعلیم حاصل کریں گے تو تنخواہ اتنی ملے گی، اور فلاں تنخواہ حاصل کریں گے تو تنخواہ اتنی کم ملے گی. اس سے علم کی قدر و منزلت کو طے نہ کیجیے. یاد رکھیے، ہمارے دین میں چیزوں میں عظمت آتی ہے نسبتوں کی وجہ سے. آپ نے بہت اچھا گھر بنایا، تاج محل بنا لیا، لیکن اس میں باتھ روم بھی ہوگا، اس میں تھوکنے کی اجازت بھی ہوگی. لیکن اگر ایک چھوٹی سی جھوپڑی آپ نے بنا لی اللہ کی عبادت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تو وہاں تھوکنے کی اجازت نہیں ہوگی. وہاں انسان کو پیشاب اور اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ اس جگہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات سے قائم ہوگی. میرے بھائیوں اور بزرگوں، جب کسی چیز کی نسبت اللہ کی ذات سے قائم ہو جاتی ہے، اس میں عظمت آ جاتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ خون اگر جسم سے نکل جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور خون اگر ہتھیلی کی گہرائی کی رفتار سے زیادہ آپ کے جسم پر یا کپڑے پر لگا ہوا ہو، علماء موجود ہے، آپ پوچھ لیجیے، نماز درست نہیں ہوگی. لیکن آپ علماء سے مسئلہ پوچھیے اور آپ اس سے زیادہ دو چار ہوئے کہ علماء نے لکھا کہ شہید کو اس کے خون کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا، کیونکہ شہید کا خون اس کے حق میں پاک ہے. کیوں پاک ہے؟ اس لیے کہ اس خون کی نسبت اللہ کے غلبے کی سربلندی سے جوڑتی ہے. خون ناپاک ہے، نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کپڑے پر لگا رہے تو نماز نہیں ہوتی. لیکن جب اس کی نسبت اللہ کے کلمے کی سربلندی سے جڑ گئی، اب یہ اللہ کی نظر میں پاک ہو. آپ جانتے ہیں منہ کی بدبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناپسند تھی. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے کچے لہسن یا پیاز کھائی ہو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے. آپ کثرت سے مسواک فرمایا کرتے تھے، خوشبو آپ کو بہت زیادہ پسند تھی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ روزے کی حالت میں معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنَ الْمِسْكِ. روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار اور پسندیدہ ہے، کیونکہ اس بدبو کا تعلق اللہ کے حکم کی اطاعت سے ہو گیا، تو یہ بدبو اللہ کے نزدیک خوشبو بن گئی. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہاں جو تعلیم آپ کے بچے حاصل کرتے ہیں اس کی نسبت کس سے ہے؟ اس کی نسبت اللہ سے ہے، اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کی نسبت اللہ کی کتاب سے ہے، اس کی نسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے. اس نسبت کی وجہ سے اس علم کی عظمت ہے. آپ سر پر ٹوپی پہنتے ہیں اور پاؤں میں جوتا پہنتے ہیں. ٹوپی کم قیمت کی چیز ہوتی ہے، 50 روپے، 60 روپے، 100 روپے، 200 روپے میں ٹوپی مل جاتی ہے. لیکن جوتا سینکڑوں میں نہیں، آج کل تو سنا کہ ہزاروں روپے کا جوتا ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی آپ کی ٹوپی کو لے کر اپنے پاؤں میں پہن لے، عجب نہیں کہ جھگڑا ہو جائے، ہاتھ پائی کی نوبت آ جائے. اور آپ کے جوتے کو کوئی آدمی پہن لے تو آپ کو اپنی ناگواری نہیں ہو. تو دیکھیے، ٹوپی کی قیمت کم ہے لیکن اس کی نسبت آپ کے سر سے، اس لیے وہ عزت اور عظمت والی ہے. اور جوتے کی قیمت زیادہ ہے لیکن اس کی نسبت آپ کے پاؤں سے ہے، اس لیے اس کی عزت اور اس کی عظمت کم آپ کی نسبت میں ہے. تو اس علم کو اور دنیا کے کسی بھی علم کو پیسوں سے مت توڑیے، نسبتوں سے توڑیے. کہ اس علم کی نسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایسے بڑے بڑے دارالعلوم مدرسہ سبیل الہدیٰ اگر 10 سال کے بعد ہم لوگ یہاں آئیں تو معلوم ہو کہ یہاں دور حدیث شریف تک تعلیم ملا. معلوم ہو کہ جموں اور لداخ اور کارگل سے لے کر کشمیر کے کونے کونے سے یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں اور سینکڑوں میں ان کی تعداد ہے. ایسا ان مدرسوں کا تعاون فرمائے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوسری بہت بڑی ضرورت آپ کی ریاست میں یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی ایک بڑی تعداد ماڈرن ایجوکیشن کے
کتابوں میں جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر بچہ عالم اور حافظ ہو جائے۔ یقیناً ہمارے سماج کو ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بھی ہو تو مسلمان ہو۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس کے لیے بہت بڑی ضرورت یہ ہے کہ جیسے یہاں عیسائی مشنریز نے اپنے اسکول کھول رکھے ہیں، بڑے بڑے اسکول جو مسلمان علماء ہیں اور جو مسلمان سرمایہ دار ہیں، وہ ایک دوسرے کے تعاون سے آپ بڑے بڑے ایسے اسکول کھولیں جو تعلیم کے اعتبار سے اسی معیار پر لیکن جن کا ماحول نہیں ہو۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے لیکن آج تعلیم ایک بزنس بن چکا ہے۔ تعلیم کے ذریعے جتنے پیسے کمائے جاتے ہیں، آج شاید کسی تجارت کے ذریعے اتنے پیسے کمائے جاتے ہیں، اور یہ جو مشنریز ہیں یہ بھی آپ سے پیسے کماتی ہیں۔ تو میں تو یہ گزارش کروں گا، جو مسلمان تاجر ہوں، جو مسلمان کاروباری ہوں، آپ اپنا پیسہ اس میں بھی انویسٹ کریں، آپ اسی معیار کے اسکول قائم کریں، اتنے ہی سہولتیں آپ دیں، لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ دینی ماحول رکھیں، آپ بنیادی اور بیسک دینی تعلیم سے اپنے بچوں کو آراستہ کر دیں، اور اس کے ساتھ پھر وہ جو تعلیم حاصل کرنا چاہیں کریں۔ ہمارے بزرگوں نے کبھی اصلی تعلیم سے منع نہیں کیا، ہمارے بزرگوں نے کبھی انگریزی زبان سے منع نہیں کیا، ہمارے بزرگوں نے اس بات سے منع کیا تعلیم کے ساتھ ساتھ جو فتنہ آتا ہے دین سے دور کرنے کا، بے حیائی کا، انحراف کا، اس فتنے سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ اور آج یہ بات خاص کر اس ریاست کے حالات میں ضروری ہے کہ علماء اور تجار اور کاروباری حضرات، ہماری درخواست درخواست ہے آپ سے، آپ سر جوڑ کر بیٹھیں اور ایک منظم اور منصوبہ بند طور پر ہر شہر میں ایسے بڑے بڑے اسکول قائم کریں جس میں 1000-1500 بچے پڑھ سکیں، جس میں کوئی ایجوکیشن نہ ہو، مخلوط تعلیم کا انتظام نہ ہو، جس میں اسلامی ماحول ہو، جس میں ان کو بنیادی دینی تعلیم دی جائے، کیونکہ مدرسوں میں آپ 1-2% سے زیادہ بچوں کے آنے کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ ہم اپنے 98% بچوں کو کھو نہیں سکتے، ہم ان کو دین سے بے بہرا نہیں چھوڑ سکتے۔ اور تیسرا ضروری کام دوستو یہ ہے کہ آپ ہر جگہ مکاتب کا نظام قائم کیجیے۔ دیکھیے ہندوستان میں گجرات کی ریاست ایک مثالی ریاست ہے اس معاملے میں۔ میں تو مشورہ دوں گا کہ آپ جا کر وہاں دیکھیں کہ اسکول ٹائم سے پہلے 10 بجے وہاں اسکول شروع ہوتے ہیں، ہر محلے میں فجر کے بعد سے لے کر 8-9 بجے تک وہاں باضابطہ مکتب کا نظام قائم ہے۔ ہر بچے کو مکتب میں جانا ضروری ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ مکتب کا مقصد یہ ہے کہ مسجد میں چند بچے بیٹھ گئے، 3-3 4-4 منزلہ عمارتیں ہوں، ہر بچہ اور بچی یہ مکتب میں پڑھتے ہیں اور پھر پڑھ کر اسکولوں میں جاتے ہیں۔ 10 سال تک کا ان کا نظام ہے، یعنی فرسٹ سے لے کر 10 تک بچے باضابطہ مکتب میں پڑھتے ہیں۔ ہم نے جنوبی افریقہ میں دیکھا، ہمارے یہاں عربی مدرسوں میں قدوری نام کی کتاب پڑھائی جاتی ہے فقہ کی، مکتب میں انگریزی زبان میں قدوری تک پڑھا دیتے ہیں بچوں، کیونکہ 10 سال کا اس کا کورس۔ میں علماء سے بھی درخواست کرتا ہوں، دیکھیں صرف جلسے ہو جائیں، کچھ تقریریں سنانے اور چلے جائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک منصوبہ بنائیے، ایک پلاننگ کیجیے آپ، اور ایسے مکاتب کا نظام خاص کر یہاں جو فتنہ ارتداد پھوٹ رہا ہے اس پس منظر میں آپ قائم کرنے کی کوشش کیجیے۔ کوئی بچہ جو ہمارا اسکول جائے بنیادی دینی تعلیم سے وہ محروم نہ رہنے پائے۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ کوئی فتنہ اس غیرت مند امت اور غیرت مند گروہ کے قدم کو ڈگمگا نہیں سکتا۔ تیسری ضروری چیز ہے دوستو علماء سے تعلق، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ علماء قرآن و حدیث سے واقف ہے اور ان کا کام قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی ہدایت، آپ کی رہنمائی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں آیا، العلماء فی الارض العلماء مصابیح الارض، علماء امت کا چراغ ہے۔ جیسے چراغ اپنے آپ کو جلاتا اور بلاتا ہے اور لوگوں کو روشنی دیتا ہے، اسی طرح مسلم معاشرے میں علماء کا کردار ہے۔ امت کے لیے ان کے سینے میں درد ہو، ان کی آنکھوں میں آنسو ہو، وہ اپنے آپ کو کھلائیں اور وہ اپنے آپ کو ڈرائیں
کا کام یہ ہے کہ وہ ان سے روشنی حاصل کرے اور زندگی کے تمام مسائل میں ان کی روشنی میں اپنا سفر طے کرے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، علماء کی قدر و منزلت دلوں میں ہونی چاہیے، ان کی عظمت آپ کے دلوں میں ہو۔ ایک کتاب جو کتاب پڑھ لی اور ایک نعرہ لگانا شروع کیا اور سب لوگ ان کے پیچھے ہو گئے، یہ چیز انسان کو بالآخر گمراہی کے راستے پر لے جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، مسجد کا احترام کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ ہماری ایک عبادت نماز مسجد سے متعلق ہے۔ رمضان المبارک کا احترام کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ روزے جیسی عبادت اس مہینے سے متعلق ہے۔ حرم شریف کی عظمت ہمارے دلوں میں، ہمارے دل حرم شریف کی عظمت سے کیوں معمول ہے؟ اس لیے کہ حج عمرے جیسی عبادت وہاں سے متعلق ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، علماء سے تو آپ کی پوری اسلامی زندگی متعلق ہے، آپ کی نماز بھی ان سے متعلق، آپ کے روزے بھی ان سے متعلق، آپ کے حج و زکوٰۃ بھی ان سے متعلق، حلال و حرام کے احکام بھی ان سے متعلق۔ جب تک یہ آپ کی صحیح رہنمائی نہیں کریں، اس وقت تک آپ کسی عبادت کو صحیح طریقے پر انجام نہیں دے سکتے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں اور میرے دوستوں، ایک عبادت کے تعلق کی وجہ سے جب کوئی چیز قابل عظمت ہوتی ہے تو جس سے پورے دین کے رہنمائی متعلق ہو، اس کی عظمت آپ کے دلوں میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، علماء سے تعلق، دینی مدارس کا قیام، ایسے اسکولوں کا قیام جس میں آپ دینی ماحول کے ساتھ بچوں کو تعلیم دیں، ایسے مکاتب کا قیام جس میں اسکول میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں بنیادی دینی تعلیم حاصل کر سکیں، علماء سے تعلق۔ اور چوتھی چیز دعوت دین، دعوت کا دینا، لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچانا۔ آپ کتنا اچھا آپ کا عمل ہو جائے، لیکن جب تک آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے نہیں، دین کی عظمت لوگوں کے دلوں میں پیدا نہیں ہو۔ صحابہ سے بڑھ کر عمل کس کا ہو سکتا تھا؟ لیکن صحابہ نے بھی دعوت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت دی، اور اس طرح معاشرے اور سماج میں دین پیدا ہوا۔ اس بات کی بھی ضرورت ہے دعوت میں کہ آپ اپنے بچوں کو عیسائیت کی حقیقت بتائیں، ایسا مذہب کہ جس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں۔ دو بنیادی عقیدے ہیں عیسائیوں کے، ایک تثلیث اور دوسرے کفارہ۔ تثلیث کے معنی یہ ہے کہ تین ایک اور ایک تین ہے۔ آپ سوچئے یہ بات عقل میں آنے والی، ریاضی کا اور حساب کا معمولی طالب علم یہ بتا سکتا ہے کہ تین ایک نہیں ہو سکتا، ایک تین نہیں ہو سکتا۔ اور عقیدہ کفارے کی بنیاد یہ ہے کہ گویا ان کے خیال کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں غلطی کر لی اور وہ غلطی نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی صفت رحم چاہتی تھی کہ لوگوں کو معاف کرے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی صفت انصاف عدل، اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہی معاف نہ کرے۔ تو اللہ نے اپنے بیٹے کو دنیا میں حضرت مسیح علیہ السلام کی شکل میں نعوذ باللہ بھیجا، اور وہ پھانسی پر چڑھ گئے، اور اس طرح وہ تمام انسانیت کی طرف سے کفارہ بن گئے۔ سوچیے یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ باپ گناہ کرے تو وہ گناہ بیٹے میں منتقل ہو جائے، اور خدا اتنا مجبور ہو کہ کسی کی قربانی کے بغیر وہ انسانوں کو معاف نہ کر سکے۔ انسان ایک دوسرے کو معاف کر دیتا ہے، لیکن خدا اتنا مجبور تھا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کے بغیر معاف نہیں کر سکتا، اور پھر خدا کے بیٹے ہو کیسے سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایسا عقیدہ ہے جو بالکل عقل کی ترازو میں پورا نہیں کرتا ہے۔ ایک عامی سے عامی آدمی کو اگر آپ سمجھائیں گے تو جو دو بنیادی عقیدے ہیں عیسائیوں کا، وہ بھی اقرار کرے گا کہ اس کا عقل سے، لاجک سے کوئی تعلق نہیں، لیکن صرف یہ لالچ، تحریص کا نتیجہ ہے کہ ابتداء کا فتنہ پھیل رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دعوت دین کا کام کیجیے، اور اپنے بھائیوں کو اور اپنی نئی نسل کو جو دھوکے ان کے دیے جاتے ہیں ان سے بھی ان کو واقف کرائیے۔ اگر یہ دو باتیں، یہ باتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، علم سے ہمارا تعلق پیدا ہو جائے، انشاءاللہ دین پر استقامت باقی رہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس ملک میں انگریز آئے اور اتنی بڑی تعداد میں عیسائی پادری اور مبلغین آئے کہ سیرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ میں لکھا ہے کہ ایک ایک قصبے میں 500 عیسائی مبلغین کا قافلہ اترتا تھا۔
اور وہ لوگوں کو عیسائیت کی طرف بلاتا تھا۔ اس ملک میں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف بغاوت کا عالم بلند کرنے کے لیے آپ کی پڑوسی ریاست پنجاب سے ایک مرد قذاب غلام محمد قادیانی کو اٹھایا گیا اور باضابطہ اس کی مدد کی گئی۔ خود مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ میں حکومت برطانیہ انگلیشیا کا خودکاشتہ پودا ہوں، میں وہ پودا ہوں جس کو حکومت برطانیہ نے لگایا ہے، کیونکہ انگریز یہ سمجھتے تھے کہ اگر اس مذہب کو فروغ حاصل ہو گیا تو اسلام اس کے مقابلے میں ویسے ہی کمزور پڑ جائے گا جیسے عیسائیت کے مقابلے میں یہودیت کمزور پڑ گئی۔ اس ملک میں انکار حدیث کا فتنہ اٹھا، اس ملک میں شدید تحریک اٹھی جس میں مسلمانوں کو مرتد بنانے اور ہندو مذہب کی طرف جانے کی دعوت دی گئی۔ ان تمام فتنوں کا مقابلہ کس نے کیا؟ ان تمام فتنوں کا مقابلہ دینی مدارس سے اٹھنے والے علماء نے کیا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو مت کے فتنے کا مقابلہ کیا۔ میں نے خدا شناسی میں جا کر ان کو چیلنج کیا اور ایسا لٹریچر اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے لوگوں کو دیا کہ دین کے ایک ایک حکم کو عقل کے ترازو میں توڑ کر دکھائے۔ یہ فتنہ قادیانیت کا اٹھا، اس کے مقابلے کے لیے کون اٹھے؟ علامہ سید انور شاہ کشمیری اٹھے، حضرت مولانا سید محمد علی منگیری اٹھے، یہ سب انہی مدرسوں کے پیداوار تھے۔ عیسائیت کا فتنہ اٹھا، اس کے مقابلے کے لیے مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی اٹھے، جنہوں نے ایسی کتاب عیسائیت کے رد میں لکھی کہ جب اس کا انگریزی ترجمہ ہوا اور برطانیہ پہنچا تو وہاں کے سینسر بورڈ نے لکھا کہ اگر مذہب کی بنیاد پر، ریلیجس بنیاد پر اگر کسی کتاب پر کو سینسر کرنے کی اور پابندی لگانے کی اجازت ہوتی تو یہ کتاب اس لائق تھی، اس لیے کہ جو عیسائی سنجیدگی کے ساتھ اس کتاب کو پڑھے گا وہ عیسائیت کو خدا حافظ کہہ لے گا۔ یہ ساری کوششیں ان مدرسوں کی چٹائیوں پر بیٹھنے والے اور ان مدرسوں کی کم اور معمولی تنخواہ پانے والے علماء کے ذریعے انجام پائی۔ پچھلے 150 سال میں پورے بر صغیر میں اسلام کی حفاظت و اشاعت کا کام ان مدرسوں کے ذریعے ہوا ہے، اور آج اس کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کیے جاتے ہیں اور دنیا کے خطے خطے میں، دنیا کے کونے کونے میں اس کا اثر محسوس کیا جاتا ہے۔ اس لیے مدارس کے نظام کو تقویت پہنچائیں۔ مجھے یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی جب ہم نے ابھی یہ رپورٹ پڑھی اور رپورٹ سنی، اس مدرسے کے لیے اپنی زمین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر قیامت میں پوچھے کہ آپ کے پاس اتنی عالیشان بلڈنگیں تھیں، تم نے اپنے اتنے اچھے اچھے مکان بنوائے، لیکن تم نے مہمانان رسول کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے، تم ان کو 2-4 گز زمین دینے کو تیار نہیں ہوئی، تو سوچئے کہ میدان حشر میں جب حضور سے آپ کا سامنا ہوگا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں؟ اللہ کے رسول نے اپنے اور اپنے صحابہ کے گھر سے پہلے اللہ کے گھر کی اور اللہ اپنے مہمانوں کے گھر کی یعنی مدرسے کی فکر فرمائی، اور آج ہم اتنی عالیشان بلڈنگوں کے درمیان ہر جگہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور وہاں مدرسوں کے لیے زمین نہ ملے مدرسے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی غیرت کے لیے ایک لڑکا ہے۔ آپ کو آج یہاں سے آپ عزم کر پوچھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں تھا کہ حضور کے زمانے میں آسمان سے پیسے اتر جاتے تھے، نہیں، حضور نے اس امت کا مزاج معجزات سے مسئلہ حل کرنے کا نہیں بنایا، مجاہدات سے مسئلہ حل کرنے کا بنایا۔ مجاہدوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ معجزات کی عادی تھی۔ سمندر سامنے آ گیا، حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی، سمندر سے راستہ بن گیا، بنی اسرائیل باہر نکل گئے۔ پانی کی کمی ہوئی، لوگوں نے حضرت موسیٰ کو تنگ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، پہاڑ کی چٹان پر عصا ماری، 12 چشمے پھوٹ پڑے، 12 قبیلوں کے لیے پانی کا انتظام ہو گیا۔ میدان دین میں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، دعا کی، آسمان سے مسلمہ اترا، کھانے پینے کا ان کا نظام ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ان میں مجاہدے کا مزاج پیدا نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب بیت المقدس کے پاس پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم جہاد کرو بنو عمالقہ سے، ایک مشرک قوم سے جو اس وقت بیت المقدس پر قابض تھی، تو کیا کہا انہوں نے؟
تم جاؤ اور تمہارے پروردگار جائیں اور جا کر جنگ کریں، ہم یہیں بیٹھتے ہیں، جب جگہ فتح ہو جائے گی تب ہم وہاں پہنچیں گے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا کا مزاج یہ بنایا کہ صبر و برداشت کے ذریعے مسئلے کو حل کریں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب غزوہ بدر کا موقع آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دعوت دی تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم کود جائیں گے۔ یہ حضور کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی قربانی کی تربیت کی۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لوگ جن سے جو کچھ ہو سکے مدد کے لیے لائیں۔ لوگوں نے اپنی اپنی بساط کے مطابق پیشکش کی۔ کہتے ہیں کہ سونے یا چاندی کے سکوں سے مسجد نبوی کا صحن بھر گیا۔ اسی ماحول میں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ڈھیر سارا سامان لے کر۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ آج میرے پاس حضرت ابو بکر کے مقابلے پیسے زیادہ ہیں، آج میں ان سے آگے بڑھ جاؤں گا، کبھی بڑھ نہیں پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر کیا لایا ہے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ کے رسول جتنا کچھ تھا اس کے آدھے آدھے کر دیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا 50% اور 50% اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لے آیا۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ کپڑے کے بڑے تاجر، عمدہ کپڑے کے تاجر تھے اور حضرت ابوبکر کی کریڈٹ پر لوگ یمن اور شام سے تجارت کیا کرتے تھے۔ لیکن آج اس حال میں ہے کہ ایک معمولی کمبل جسم پر ٹکا ہوا ہے، تھوڑا سا سامان ہاتھوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے پوچھا ابوبکر کیا لائے ہو، کیا چھوڑا گھر والوں کے لیے؟ کہا اللہ کے رسول جو کچھ تھا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لے آیا اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑایا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں ابوبکر پر سبقت نہیں لے جا سکتا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور حضور سے دریافت کیا کہ اللہ پوچھتے ہیں کہ ابوبکر کا یہ حال کیوں ہو گیا ہے، یہ تو بڑے مالدار غنی اچھے تاجر، ان کا یہ حال کیوں ہو گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے کہو کہ ابوبکر کا یہ حال تو میری وجہ سے ہو گیا، اس نے تو اپنی پوری دنیا میرے قدموں میں رکھ دی۔ حضرت جبرائیل دوبارہ تشریف لائے، کہا اللہ ابوبکر کو سلام کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ابوبکر اس حال پر راضی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا تو اگر ہمارے جیسا کوئی لالچی آدمی ہوتا تو کہتا کہ اچھا موقع ہے، بہت قربانی دی، آج کچھ مانگ لو۔ لیکن حضرت ابوبکر کی آنکھوں سے آنسو جاتے ہوتے آج نام سن اللہ نے میرا نام لیا ہے، واللہ انا راض عن ربی، واللہ انا راض عن ربی، واللہ انا راض عن ربی۔ خدا کی قسم میں اپنے پروردگار سے راضی، خدا کی قسم میں اپنے پروردگار سے راضی، خدا کی قسم میں اپنے پروردگار سے راضی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، حضرت ابوبکر کی سنت جب تک اس امت میں جاری رہے گی کوئی اس امت سے ایمان کی دولت کو چھین نہیں سکے، کیونکہ حضرت ابوبکر نے اپنے زمانے میں امت کے ایمان کو بچایا۔ جب حضرت ابوبکر کے زمانے میں جب جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ کھڑا ہوا اور جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا اور حضرت عمر جیسے صحابی کی ہدایت یہ تھی فتنے کی کثرت کو دیکھتے ہوئے کہ ابھی ان لوگوں کو نہ چھوڑا جائے، تو حضرت ابوبکر ناراض ہو گئے۔ فرمایا کہ عمر زمانے جاہلیت میں بڑی بہادری دکھاتی ہے اور اسلام کے زمانے میں کمزوری دکھاتے ہو۔ آج ابوبکر ہے، کیا ابوبکر کے جیتے جی دین میں کوئی کمی کی جا سکتی ہے؟ پھر فرمایا کہ اگر ایک شخص مدینے کا نہیں نکلے گا تو ابوبکر تنہا اس قلم پر جائے گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ مدرسہ آپ کی طرف نگاہ سوال اٹھائے ہوا ہے کہ آپ حضرات آج اس جلسے سے اس کی ضرورت کو پوری کر کے جائیے۔ ایک ایک گز، دو دو گز آپ لوگوں نے کچھ تقسیم کیا، گزوں کو ایسے قیمت مطلب کی ہے 11,000 2 گز۔ یہ بتا رہے ہیں کہ 11,225 روپے میں گویا 2 گز زمین اس کی ہوتی ہے۔ کیا بہتر ہو
یہ 2 گز زمین جب آپ کی جانب سے لی جائے گی، آپ کو معلوم ہے جب تک آپ یہاں قرآن کی تعلیم ہوتی رہے گی اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہے گی، اللہ کی کتاب پڑھی جائے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا درس ہوگا، یہ زمین میدان حشر میں آپ کے لیے گواہی دے گی، اور یہ زمین انشاءاللہ میدان حشر میں آپ کے لیے شفاعت کا سبب بنے گی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، بہت سستا سودا ہے، ہاتھ اٹھائیے آپ لوگ، کتنے لوگ ہیں جو 2 گز زمین اس میں سے لینے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھاتے جائیے، ہاتھ اٹھائیے۔ سب سے پہلے میں اپنا ہاتھ اٹھاتا ہوں، انشاءاللہ میں 2 گز زمین آپ کا نام لکھیے یا بعد میں نام لکھیں گے؟ بعد میں آپ حضرات نام لکھا لیں، ضرور نام لکھائیں گے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوتا ہے کہ کسی کی زمین اور کسی کی جگہ کو اللہ تعالیٰ اپنے علم کی اور اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کرے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میں اخیر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ جو مدرسے ہیں، یہ باضابطہ سب سے بڑا تاریخی مدرسہ جو پہلے بنا وہ بغداد میں بنا، نظام الملک طوسی اس ملک کے وزیر اعظم تھے، ان کے ذریعے جامعہ نظامیہ کے نام سے، جس کے پہلے استاذ تھے امام الحرمین، بہت بڑے عالم، اور جس کے پہلے طالب علم تھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم۔ تو جب یہ مدرسہ قائم ہوا تو وہاں کھانے پینے کا بہت اعلیٰ انتظام، حکومت کی طرف سے بہترین عمارت۔ تو بادشاہ جو تھا وہ زیادہ پڑھا لکھا ہوا نہیں تھا، تو کچھ لوگوں نے بادشاہ کے کان میں جا کر، کچھ بدخواہوں نے کانا پھونسی اور کہا کہ یہ جو نظام الملک طوسی ہیں وزیر اعظم، یہ آپ کے خزانے کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے مدرسہ قائم کیا۔ اس مدرسے میں جو رہنے والے بچے پڑھتے ہیں یہ آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے، اگر دشمن حملہ کر دے تو جا کر میدان جنگ میں لڑ نہیں سکتے، اور ان پر اتنا سارا پیسہ خرچ ہو جائے، مدرسے کو بند کر دیا جائے۔ تو بادشاہ چونکہ کم پڑھا لکھا تھا، اس کے دماغ میں بھی یہ بات آ گئی، اور انہوں نے نظام الملک کو بلا کر کہا کہ بھائی یہ مدرسہ بند کرو، اس میں بہت خرچ ہو رہا ہے، فائدہ کچھ نہیں۔ تو نظام الملک نے اس وقت خاموشی اختیار کی۔ بعد میں بادشاہ سے جو بات کہی وہ میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں۔ بعد میں جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا موڈ ٹھیک ہوا تو اس نے کہا کہ حضور یہ جو مدرسہ ہے اس میں ایک ایسی فوج رہتی ہے کہ جب آپ کی فوج غافل ہوتی ہے اس وقت یہ فوج آپ کے سلطنت کی حفاظت کرتی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ آپ کی جو یہ فوج ہے یہ ہر گناہ میں مبتلا ہے، ظلم میں، زیادتی میں اور مختلف برائیوں میں، نہ ان سے لوگوں کی جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت و آبرو محفوظ، نشے میں۔ تو اللہ ہر وہ برائی آپ ان کے ذریعے ہوتی ہے جس سے اللہ کا عذاب زمین پر آ جائے۔ اس وقت رات کی تنہائیوں میں ان مدرسوں کے طلباء کا حال اللہ کے دربار میں اٹھا ہوتا ہے، اور وہ آپ کے ملک کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح آپ کے ملک کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو جس مصیبت سے یہ فوج آپ کے ملک کی حفاظت نہیں کر سکتی اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کے ملک کی حفاظت نہیں کر سکتی، اس مصیبت سے یہ مدرسہ آپ کے ملک کی حفاظت کرتا ہے۔ تو بادشاہ کی سمجھ بات آ گئی۔ میں بھی آپ اللہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ مدرسے قائم رہیں گے اور یہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بلند ہوتا رہے گا تو آپ کے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے وسیلے سے آپ کی جان و مال اور عزت و آبرو کی بھی حفاظت ہوگی۔ اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا، فلك الحمد على ذلك كله.
اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، معزز بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات نے بڑے قیمتی مواعظ صبح سے اب تک سماعت فرمائے ہیں. اتنی ساری معلومات اور قیمتی مضامین آپ کے سامنے آئے ہیں کہ ان سب کا ایک ساتھ یاد رکھنا بھی مشکل، لیکن بہرحال پورا یاد نہ ہو سکے تو سننے سے کچھ نہ کچھ تو یاد رہ ہی جاتا ہے، اور اس کی روشنی میں کوئی راہ عمل متعین کرنا آسان ہو جاتا ہے. گفتگو ہو رہی ہے، جیسا کہ آپ نے اجلاس کا موضوع پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، ایمان کی حفاظت اور سنت کی حفاظت، تحفظ ایمان و سنت کانفرنس. کہ ایمان جس کی حفاظت کا اہتمام اور اس کی کوشش کے لیے یہ کانفرنس ہو رہی ہے، اس ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اور نادر کتاب ہے اس طرح کے موضوع پر، اکفار الملحدین کے نام سے. اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کی تعریف جو نقل فرمائی ہے، اس کی عبارت ہے کہ ایمان نام ہے اس بات کا کہ التصدیق بکل ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والتزام احکامہ والتبرؤ من کل دین سواه. جو کچھ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے، ہر بات کو صحیح ماننا اور سچا ماننا. ایک بات، جو کچھ بھی آپ نے پیش کیا، چاہے قرآن کریم کی شکل میں پیش کیا، چاہے حدیث پاک کی شکل میں پیش کیا، یہ دونوں چیزیں وحی ہیں. قرآن کریم وحی مطلوب ہے، اور آپ نے اپنے الفاظ میں اور اپنی طرف سے جو بات پیش کی، اللہ تعالیٰ کا حوالہ اس میں نہیں دیا، لیکن ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے. کیونکہ کوئی بھی بات دین اور شریعت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں کی. جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا. اور اگر کہیں آپ نے کوئی بات رکھی
اپنی طرف سے رکھی، اجتہاد کیا، اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم لے کر نہیں آئے، نہ قرآن کریم کی شکل میں کوئی آیت آئی، کوئی مسئلہ پیش آیا اور آپ نے اپنی رائے سے، اپنے اجتہاد سے کوئی بات رکھی، تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہوئی تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تصحیح ہوا کرتی۔ غیر نبی بھی اجتہاد کرتا ہے، نبی بھی اجتہاد کرتا ہے، دونوں کے اجتہاد میں یہی فرق ہے کہ نبی سے اگر اجتہاد میں غلطی ہو جائے تو چونکہ وہ نبی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تصحیح ہوتی ہے کہ ایسے نہیں مسئلہ ایسے، اور سب کے سامنے آتی ہے بات۔ اور غیر نبی سے اگر کہیں غلطی ہو گئی ایسے مسئلے میں جو صراحت کے ساتھ قرآن کریم میں نہیں آیا، حدیث پاک میں نہیں آیا، اور اجتہاد کی صلاحیت اس کے اندر ہے، قرآن حدیث پر اس کا عبور ہے، علوم اسلامیہ سے واقف ہے، پوری کوشش کی لیکن باری تعالیٰ کی مراد کے مطابق مسئلہ نہیں بتایا، وہ نہیں جانتا کہ یہ باری تعالیٰ کی مراد کے موافق ہے یا خلاف ہے، لیکن اتفاق سے وہ خلاف پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تصحیح نہیں ہوتی، بلکہ جو وہ کہہ رہا ہے بس وہی مسئلہ ہے، اور اس پر اعتماد کرنے والے جو عمل کر رہے ہیں وہی قانون۔ اور اگر کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے کسی مسئلے میں اور بالکل اللہ کی جو منشا اور مراد ہے وہی ہو گئی، اس کے مطابق بھی عمل کرے گا، خود بھی عمل کرے گا، اور جو اس کے علم پر اعتماد کیے ہوئے ہیں اس کے متعلقین ہیں وہ اس پر عمل کریں گے، وہ دنیا میں اسی قانون پر عمل کرنے کے باوجود۔ فرق یہ ہوگا کہ جس سے اجتہاد میں غلطی ہوئی اس کو 11 ثواب ملے گا، اور جس نے اجتہاد کے اندر اصابت اور اللہ کی مراد کو پہنچ گیا ہو اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ لیکن عمل کیا جائے گا اس کے اجتہاد پر بھی اور عمل کیا جائے گا اس کے اجتہاد پر۔ میرے عرض کرنے کا منشا صرف یہ ہے کہ غیر نبی، کوئی صحابی ہو، تابعی ہو، کوئی امام ہو، اس نے اگر کسی مسئلے میں اجتہاد کیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق نہیں بھی ہے تو بھی وہ قابل عمل ہے، بلکہ عمل کرنا ہی ہوگا۔ لیکن نبی، کوئی سا بھی نبی ہو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سلسلے میں کہ اگر وہ اجتہاد فرمائے کسی معاملے میں اور اللہ تعالیٰ کی مراد کے خلاف پڑ جائے تو اس کی تصویر ہوتی ہے۔ آپ کو واقعہ مشہور ہے کہ غزوہ بدر میں جو قیدی آئے 70 قیدی، بڑے بڑے ملک جنہوں نے بڑا ستا رکھا تھا، سب سے پہلا غزوہ ہے غزوہ بدر، تو 70 ان میں مارے گئے اور 70 قید کیے گئے۔ عجیب و غریب انداز میں فتح ہوئی ہے، مسلمان صرف 313، سب کے پاس پورے ہتھیار بھی نہیں، گھوڑے بھی نہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ لشکر 1000 کا لشکر جرار پوری تیاری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی جماعت کو غلبہ دیا، کامیابی نصیب ہوئی۔ تو جب یہ 70 قیدی آ گئے قبضے میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا کیا کرنا ہے، ان سب کو ختم کر دیا جائے، یہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی رحمت و شفقت مشہور ہے. انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ حضرت ان سے فدیہ لے لیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے. مال کی کمی ہے، کچھ کام آئے گا مال، اتنے سارے قیدیوں کا فدیہ. اور یہ لوگ اگر رہے تو ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائیں، اور یہ نہ ہوتے ان کی نسل میں ہو جائے، یہ امید ہے. سارے مر جائیں گے تو نہ ان کے ایمان کی امید، نہ ان کی نسل میں کوئی ایمان. یہ دو جذبے کار فرما ہوئے اور انہوں نے مشورہ پیش کیا. ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا بھائی تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا ایک کو صاف کر دو. جب تو ہاتھ آئے مشکل سے 13 سال تک ستاتے رہے ہوئے، ابھی چھوڑ دیں گے نہیں تو اور بڑی تیاری کر کے آئیں گے. پھر بالکل کوئی فدی بیٹی کا معاملہ نہیں، سب کو ایک ایک کر کے ساتھ. اب اللہ کی طرف سے وہ حکم نہیں آ رہا، دو مشورے آ گئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اشتہار سے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کو سامنے رکھ کر فیصلہ کر دیا، جمع کر دیا، ریل کو چھوڑ دیا. یہ فیصلہ ہوا، غلط ہو گیا، فیصلہ غلط ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں ہے. اللہ کی منشا تو حضرت فاروق جو کچھ کہہ رہے تھے وہ تھی. قرآن کریم میں آ گیا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم. اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے سے یہ طے نہ ہوتا، لولا کتاب من اللہ سبق، اللہ کے ہاں یہ بات طے کی علم ازلی کے مطابق کہ تم یہ رائے قائم کرو گے، فدیہ لو گے، اور پھر ہم اس کو ٹھیک بھی کر دیں گے. تو یہ علم کی بات تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں گیا. لیکن چونکہ یہ بات پہلے سے طے تھی، تو اگر یہ بات نہ ہوتی تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کو لینے کی وجہ سے سب ترین عذابات نمستکم فیما اخذتم فیہ عذاب کسی ہو گئی کہ اب تو خیر تم نے اپنی رائے سے فیصلہ کر لیا، اور ہمارا اس طرح کا طے تھا. جو کچھ دنیا میں واقعہ پیش آتا ہے وہ خود بخود نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے مطابق ہوتا ہے. بہرحال میں نے یہ عرض کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کرتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے بتانے سے پیش کرتے ہیں، چاہے قرآن کریم کی شکل میں ہو یا حدیث پاک کی شکل میں. اور جہاں اجتہاد فرماتے ہیں بہت سے مسئلے ایسے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد سے فیصلے فرمائے ہیں اور صحیح رہے. ان کے اندر غلطی نہیں تھی، ان کی تصحیح نہیں کی گئی، وہ بھی قانون شرعی بن گئی ہے. تو بہرحال اجتہاد بھی کوئی الگ چیز نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ نص کے طور پر قرآن کریم میں آیا ہو، نص کے طور پر حدیث پاک میں آیا ہو، صاف حکم ہو کسی مسئلے کا، وہ تو قابل عمل ہے ہی نہیں. لیکن اگر صاف طور پر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ اس کا مسئلہ، اس کا حکم قرآن میں صاف طور سے موجود نہیں، حدیث میں صاف طور سے موجود نہیں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجتہاد فرماتے تھے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے بھی اجتہاد کیا ہے. آپ کی حیات مبارکہ میں کیا ہے. اور یہ واقعہ تو مشہور واقعہ ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ نے یمن کا قاضی بنا کر رخصت کیا تو یہ فرمایا، پوچھا کہ
کہ کیف تقسیم، وہاں کوئی قضیہ پیش آئے گا، کیسے فیصلہ کرو گے؟ کون حق پر ہے کون غلطی پر؟ میں بھی کتاب اللہ میں دیکھوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر وہاں نہ ملے فَإِن تجد فیہ، پھر میں بسنت رسول اللہ، پھر آپ کی سنت یعنی آپ کے احادیث مبارکہ سے میں فیصلہ کروں. فرمایا کہ اگر وہاں بھی نہ ملے، کیونکہ واقعات تو بے شمار ہیں، جب تک قرآن کریم نازل ہوا، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مخلوق کے سامنے، صحابہ کے سامنے آ رہی تھی، اسی وقت تک تو کوئی مسائل نہیں ہیں. قیامت تک نئے نئے قضیے، نئے نئے مسائل پیدا ہوں گے. تو اگر وہاں کوئی ایسا مسئلہ آ گیا، ایسا قضیہ آ گیا کہ جس کو تم قرآن میں صاف طور سے نہیں پاتے، حدیث میں صاف طور سے نہیں پاتے، وہاں کیا کرو گے؟ تو میں اجتہد برأیی، اپنی رائے سے اجتہاد کروں، یعنی قرآن و سنت کے ذخیرے سے جو مجھے معلومات اور علم حاصل ہوا ہے، اس کی روشنی کے اندر میں اس قضیے کا فیصلہ کروں. یہ حضرت معاذ بن جبل فرما رہے ہیں، اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، ولا آلو، اور کوتا ہی بالکل نہیں کروں گا، مکمل طرح سے پوری کوشش کروں. تو اس بات پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکیر نہیں فرمائی، اچھا رائے سے اجتہاد کرو گے، قرآن کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر، بلکہ تصویب فرمائی کہ ٹھیک ہے، اور ان کے سینے پر دست مبارک تھپ تھپایا، یعنی شاباشی کے لیے شاباشی دی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی. تو معلوم ہوا کہ سارے مسائل قرآن کریم میں نہیں ہیں، سارے مسائل کا حکم حدیث پاک میں نہیں ہے، آگے بھی راستہ ہے. اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے صاف طور سے قرآن کریم میں نہیں ہے، صاف طور سے حدیث پاک میں نہیں ہے، تو پھر علماء، فقہاء، مجتہدین، یہ ان کا کام ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا، اور آپ کی تصویر کے بعد، آپ کی تقریر کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے بھی کیا. آپ کی موجودگی میں حضرات صحابہ کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے، آپ کے بتانے سے پہلے خود اس مسئلے کا حکم بیان کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں الجواب صحیح صدق ابو بکر. وہ واقعات ہیں، مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ الایمان کیا ہے؟ التصدیق بکل ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جو چیز لے کر آئے ہیں وہ قرآن کریم بھی ہے، آپ جو لے کر آئے ہیں وہ حدیث پاک بھی ہے، اور آپ نے جن باتوں کی تعلیم دی ہے، جو کچھ آپ نے پیش فرمایا ہے، اس میں اجتہاد کی تعلیم بھی ہے. تو اجتہاد پر بھی یقین کرنا، اجتہاد کرنا بھی صحیح ہے. حضرات ائمہ مجتہدین نے اجتہادات کیے، مسئلے کا حکم جو کہ ساتھ ساتھ نہیں ہوتا تھا، اسی لیے اجتہادات میں فرق ہوا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی مسئلے میں ان کا کچھ کہنا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اسی مسئلے میں کچھ کہنا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرے کچھ کہنا ہے، امام رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ کہنا ہے. ہر ایک نے اپنے اجتہاد سے فیصلے کیے، اور ہر شخص کا فیصلہ صحیح فیصلہ، اور یہ سب حق پر عمل کرنے والے، حق کے راستے پر گامزن. تو اللہ تعالیٰ نے امت کے اندر نبی کے چلے جانے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم مسائل کی رہنمائی کے لیے، مسائل کے فیصلے کے لیے یہ دروازہ کھولا، اور ایسے علماء فقہاء امت کے اندر پیدا ہوئے.
تو ان سب کی باتوں پر بھی ایمان لانا ہے. اجتہادی مسائل پر بھی ہمارا ایمان ہو. منسوس مسائل پر تو ایمان ہے ہی قرآن و حدیث کے، لیکن جو منسوس مسائل نہیں ہیں، اجتہادی مسائل ہیں، اور کسی بھی امام مجتہد کی بات ہے تو آپ جس امام مجتہد کے علم کو اپنی اعتماد کے قابل سمجھ رہے ہیں، اس کی رائے کو اختیار کرنا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ قرآن کے خلاف حدیث ہے، کیونکہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کرنا بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان میں پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات ہے وَالْتِزَامُ أَحْكَامِهِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے احکام دیے ہیں ان سب کو لازم سمجھنا، ضروری سمجھنا. عبادات کے معاملے میں ہو، اخلاق کے معاملے میں ہو، معاشرت کے معاملے میں ہو، کسی بھی سلسلے کے اندر ہو، ان احکام کو اپنے لیے لازم کر سمجھنا. اور تیسری بات ایمان کی تعریف میں حضرت شاہ صاحب عبداللہ نے جو نقل فرمائی کہ التبرؤ من کل دین سوا، آپ کے پیش کیے ہوئے دین کے علاوہ ہر دین سے اظہار بیزاری، بے تعلقی ظاہر کرو. اگر ہم قرآن کریم کو مانتے ہیں، حدیث پاک کو مانتے ہیں، آپ کے بتائے مسائل کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ غیروں کی بھی کچھ بات مان لیں کہ جی وہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، تو یہ ایمان کی کمزوری ہے اور ایمان کے اندر نقص ہے. التبرؤ من کل دین سوا، دین اسلام آپ کے پیش کیے ہوئے دین کے علاوہ ہر دین اور مذہب سے، کسی بھی نام سے ہو، عیسائیت ہو اور قادیانیت کو تو خیر مذہب کہنا نہیں چاہیے، وہ تو فطرہ ہے، یا اور دوسرے مذاہب ہوں، یہودی ہوں، ہر مذہب سے اظہار بیزاری. یہ ایمان کی تعریف ہے. اس طریقے پر ایمان کی حقیقت کو سمجھنا اور وہ ایمان اسی طرح باقی ہے. خود اپنے ایمان کی فکر، تحفظ ایمان، اپنے ایمان کی فکر کافی نہیں ہے، دوسرے کے ایمان کی بھی فکر کرنی ہے. قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ صرف اپنی بھلائی، اپنی نیکی، اپنی خوبی، اپنا فائدہ یہ سوچنا خسران سے اور گھاٹے سے باہر نہیں لاتے. دوسرے کی بھی فکر کرو. یہ خیال نکالو دل سے کہ میں وہ اپنے قبر میں جائے گا، اپنے قبر میں جائے گا، ہمیں کیا مطلب؟ دوسرے کی فکر کرنی ہے، اور فکر کر کے کچھ نہ کچھ کوشش کرو جتنا بھی کر سکتے ہو. کوشش تمہاری کامیاب ہو ناکام ہو یہ الگ مسئلہ ہے، وہ تو اللہ جانے، لیکن کوشش کرو. ہم خود ایماندار ہیں، ایمانی تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، اعمال صالحہ کر رہے ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، منکرات سے بچے ہوئے ہیں، تمام اوامر کا امتثال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ اگر دوسرے کی فکر نہیں کرتے ہیں، دوسرا مسلمان بھائی آپ کا نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، برائیوں میں مبتلا ہے، فواحش میں مبتلا ہے، آپ اس کی اصلاح کی اور اس کی درستگی کی فکر نہیں کرتے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ گھاٹے سے نکلتے ہیں. صاف طور پر جو قرآن کریم میں یہ سورت ہے، سورہ والعصر، بہت کھلا ہوا مضمون ہے. اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا. اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت پیش آ رہی؟ قسم اس لیے کھائی جاتی ہے ہمارے کلام میں تاکہ جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں لوگ یہ سمجھیں کہ بالکل صحیح بات ہے، کسی کو شبہ نہ ہو. بغیر قسم کے کہہ دیتے ہیں تو پھر اس میں یہ ہے کہ پتہ نہیں کوئی مانے گا نہیں مانے گا. ہمارا مزاج یہ ہے، انسانوں کا مزاج یہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا زمانے کی. زمانہ اللہ کی پیدا کردہ چیز ہے. مخلوق کی قسم کھانا اللہ تعالیٰ
وہ جائز ہے، مجھے اور آپ کو جائز نہیں ہے۔ نہ ماں کی قسم کھا سکتے ہیں، نہ باپ کی قسم کھا سکتے ہیں، نہ کسی کی قسم کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، وہ کھا سکتا ہے۔ اور جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ اتنی لمبی قسمیں، اس کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم۔ اور کہنا کیا چاہتے ہیں؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اتنی ساری قسمیں کھا کر فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لے وہ کامیاب، اور جو اپنے آپ کو گندہ رکھے وہ ناکام۔ تو یہاں بھی قسم کھا کر فرمایا ہے تاکہ یہ مضمون ذہن میں بیٹھ جائے۔ کیا مضمون؟ کہ سارے انسان گھاٹے میں، ان الانسان لفی خسر، سب گھاٹے میں سوائے ان انسانوں کے جن کے اندر یہ چار صفتیں پائی جا رہی ہیں۔ پہلی صفت ایمان کی، دوسری صفت اعمال صالحہ کی۔ صرف ان دو صفتوں کی وجہ سے گھاٹے سے نہیں نکالا گیا، فرمایا گیا تیسری صفت ہے تواصی بالحق، جو بات حق ہے اس کو پیش کرو، بتاؤ، تلقین کرو۔ اور حق بات کو کہنے سے اور بتانے سے لوگ برا بھی مانتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں بھی کرتے ہیں، جو فطرے کستے ہیں۔ فرماتے ہیں ان سب باتوں کو برداشت کرو اور برداشت کرنے کی تلقین کرو۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس میں دو صفتیں جو ہیں ایمان کی اور عمل صالح کی، یہ تو اپنی صلاح کی ہے، اپنے فائدے کی ہے، اور یہ دو صفتیں جو بعد میں آ رہی ہیں، حق بات لوگوں کو بتانا اور اس کے پہنچانے میں جو دشواریاں، مشقتیں، پریشانیاں سامنے آتی ہیں، ان پریشانیوں پر صبر کی، برداشت کی تلقین کرنا، یہ دو صفتیں اصلاح کی سلسلے کہ اصلاح کی جائے۔ اور جب یہ چاروں صفتیں مجموعی طور پر کسی انسان کے اندر جمع ہو جائیں گی، تب کہا جائے گا کہ وہ گھاٹے میں نہیں ہے، گھاٹے سے باہر ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہم جہاں اپنی صلاح کی فکر کرتے ہیں اور کرنی چاہیے، اس کو کافی نہ سمجھیں، بلکہ آگے بڑھیں۔ جو منکرات میں مبتلا ہیں ان کو منکرات سے بچانے کی کوشش کریں جس درجے میں بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے درجات بتائے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ کوئی منکر ہوتا ہوا دیکھتے ہو کسی شخص سے تو اس منکر کی جگہ پر معروف کو لاؤ، اس منکر کو صاف کرو، ہٹاؤ۔ اگر تمہاری طاقت ہے ہاتھ پکڑ لو اس آدمی کو۔ تم اگر اتنا پاور رکھتے ہو کہ تمہارے ہاتھ پکڑ لینے سے ہٹ جائے گا منکر سے اور کوئی فتنہ نہیں پیدا ہوگا، تو یہ کوشش کرو۔ اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم ہاتھ پکڑ کر اس کو اس منکر سے نکال کے لے آؤ، تو زبان سے کہو۔ فبلسانہ، نمبر 2 یہ نصیحت کرو حکمت کے ساتھ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تانے کشنا کر کے نہیں، بلکہ پیار محبت کے ساتھ ایسی بات یاد دلا کر جس کا اس کا دل رقیق ہو جائے۔ بات نصیحت کرو، زبان سے باز آ جائے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا بھی موقع نہیں ہے بلکہ زبان سے کہنے سے فتنہ پیدا ہو جائے گا، تو کم سے کم درجہ یہ ہے فبقلبہ، یہ دل سے اس منکر کو برا سنو، تنفر ہو، طبیعت کے اندر انقباض ہو، یہ منکر کر رہا ہے، برائی مبتلا ہے۔ اور اس کو فرمایا وذالک اضعف الایمان، ایمان کا آخری سے آخری درجہ ہے، کمزور سے کمزور درجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر منکرات معاشرے کے اندر پھیل رہے ہیں اور ان سے طبیعت میں انقباض بھی نہیں ہے، ناگواری بھی نہیں ہے، جس کا اثر پیشانی میں ظاہر ہوتا ہے،
تو پھر خیریت نہیں ہے ایمان۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، جاؤ فلاں بستی ہے، اس بستی کو جا کر پلٹ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین۔ حضرت وہاں تو ایک بڑے پیر صاحب رہتے ہیں، بڑے بزرگ آدمی رہتے ہیں کہ ایک پلک جھپکنے کے بقدر بھی گناہ کا کام انہوں نے کیا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ پوری بستی کو جا کر پلٹ دو، وہ پس جائیں گے، عذاب میں وہ بھی صاحب جائیں۔ تو کہنے کا منشا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا غالباً یہ تھا کہ ان کو باہر نکال لاؤ اور پھر بستی کو پلٹ دو، وہ اپنی نیکی کی وجہ سے اللہ سے بچ جائے گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اقلبھا علیہ وعلیہم، ان صاحب کو وہی رہنے دو، بستی کو پلٹ دو۔ کیوں اتنا غصہ کیوں ہے؟ باوجود اس کے کہ پوری زندگی نیکی میں گزر رہی ہے، پلک جھپکنے کے بقدر بھی گناہ کا کام نہیں کیا ہے، اتنی دیر بھی۔ فرمایا وجہ یہ ہے فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، کہ منکرات ہو رہے تھے جو میری مرضی کے خلاف میرے غضب کو دعوت دینے والی چیزیں، ان کے بارے میں ان کا چہرہ بگڑا ہی نہیں، ذرا ایک پل بھی نہیں۔ لم يتمعر في ساعة، کہ خدا کی نافرمانی کر رہے ہو، بلکہ خوشی خوشی ان کے ساتھ رہتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ طبیعت میں تو انقباض ہو۔ اگر منکرات کے پھیلنے پر طبیعت میں انقباض نہیں ہے، ان کو برا نہیں سمجھ رہا ہے، تو پھر اگر عذاب آیا ان منکرات کے مرتکبین پر تو یہ بچے گا نہیں۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی درستگی اور اپنے اعمال کی درستگی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر کرنا، یہ ہمارے گھاٹے سے باہر آنے کی اور مستفید اور پوری طرح نفع پانے اور فلاح پانے کی تدبیر ہے جو قرآن کریم نے بتائی۔ ہمارے یہ مدارس اور اس طرح کے جو دعوت تبلیغ کے سلسلے ہیں، یہ جو بھی اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں تحقیقات ہیں، ان سب کا مقصد یہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر احادیث مبارکہ میں منکرات کو روکنے کے لیے ہدایات فرمائی، مستقل طریقے میں سمجھایا۔ ایمان کا تحفظ، اپنا بھی دوسروں کا۔ ہمارے زمانے کا ایمان اب 15ویں صدی چل رہی ہے، کن کن باتوں پر ایمان لاتے ہیں؟ وہی باتیں جن باتوں پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ایمان، جن باتوں پر ایمان لانے کی وجہ سے وہ صاحب ایمان کہلائے، وہی باتیں ہیں، نہ کوئی زائد ہے نہ کم۔ ایمان مفصل آپ پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہی ساری باتیں ہیں جن پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ایمان لا کر صاحب ایمان بنے، اور یہی ساری باتیں ہیں جن پر ایمان لا کر ہمارا صاحب ایمان ہے۔ ان میں نہ کوئی اضافہ ہے نہ کوئی کمی ہے، لیکن ہمارے ایمان میں حضرات صحابہ کے ایمان، جنہوں نے زیارت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کے انگشت مبارک سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، سب دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے اس کا بھی مشاہدہ کیا کہ کھانا تھوڑا ہے، افراد زیادہ ہیں کھانے والے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں
کچھ دم فرمایا وہ کھانا سب کو کافی ہوگا پھر بھی بچ گیا. حضرات صحابہ نے یہ بھی دیکھا رضی اللہ عنہ اجمعین کہ پانی تھوڑا سا ہے، لشکر بڑا ہے. آپ نے دست مبارک پانی میں رکھا اور فوارے کی طرح مشتان مبارک سے پانی جاری ہو گیا، سب کو کافی ہو گئی. تو ایک ایمان ان کا تھا اور یہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہے تھے، تو ان کا ایمان قوی سے قوی ہوتا جا رہا ہے. اور ہم اور آپ کتنی دور پڑے ہوئے ہیں. 15ویں صدی ہے، ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے 1433 چل رہا ہے. آپ جانتے ہیں 1433 ہجری، اتنا لمبا عرصہ اور مسافت بھی اتنی لمبی. کہاں مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور کہاں یہاں کشمیر میں. اللہ نے ہمیں بھی ایمان کی توفیق سے نوازا الحمدللہ. تو بات والے ہم جیسے لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارا ایمان کیا ایمان، ہم تو اتنی دور پڑے ہوئے ہیں، ہم نے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نہیں کی، ہم نے تو معجزات بھی نہیں دیکھے. اجی ہمارا ایمان کیا ایمان، کیا اس کا شمار ہوتا ہے. آنے والے بعد کے لوگ یہ سوچ سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں یہ بات ڈالی کہ بعد والوں کے ایمان کی قدر و منزلت سمجھا دو. اب کس طرح ڈالی؟ اللہ نے وحی فرمائی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے ایک سوال کیا، ای الخلق اعجب ایمانا الیکم، یہ بتاؤ ساری مخلوقات میں سے کون سی مخلوق ایسی ہے کہ اس کے ایمان پر واہ واہ کہی جائے، سبحان اللہ، واہ واہ، اس کا ایمان قابل تعریف ہو، حیرت انگیز ہو. کون سی مخلوق ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے سوچ سمجھ کے جواب دیا کہ الملائکہ، ایسی مخلوق تو فرشتوں کی ہوگی، ہونی چاہیے. فرشتے بھی تو مخلوق ہی ہیں، نور سے بنے ہوئے. وہ گناہ کرنا جانتے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں گناہ کیا ہوتا. تو ان سے بڑھیا ایمان کس کا ایمان قابل تعریف، ان کو پیش کر دیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، فرشتے کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ ان کے ایمان لانے میں کیا رکاوٹ ہے؟ وہ تو رہتے ہی اللہ میاں کے پاس. ملکوت السماوات والارض کی سیر کرتے ہیں تو وہ کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ تو کون سی واہ واہ کی بات ہے؟ ان کو تو ایمان لانا ہی چاہیے. یہ جواب ٹھیک نہیں رہا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے دوسرا جواب دیا کہ فالانبیاء، پھر ایسی مخلوق جس کے ایمان کو واہ واہ کہا جائے، قابل تعریف ایمان کہا جائے، وہ انبیاء علیہ السلام کی مخلوق جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، گناہ جانتے بھی ہیں، گناہ کر سکتے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے. تو ان سے بڑھیا ایمان کس کا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جواب بھی ٹھیک نہیں. کیوں؟ وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم، ان کے ایمان لانے میں کیا رکاوٹ ہے؟ وہ کیوں نہیں ایمان لائیں گے جبکہ وحی خود ان کے قلب پر نازل ہوتی ہے اور انہیں بالکل بدیہی طور سے یقین ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے. تو کون سی رکاوٹ ان کے ایمان لانے میں؟ مجھے لانا چاہیے ایمان. تو دو جواب بیچاروں کا ایسے گا، ایک نمبر بھی نہیں ملا. ملائکہ کو پیش کیا تو جواب غلط ہو گیا، انبیاء کو پیش کیا تو جواب غلط ہو گیا. اب کون سی مخلوق ایسی ہو سکتی ہے؟ سوچ سمجھ کے کہتے ہیں فنحن یا رسول اللہ، پھر تو ہمارا ہی نمبر ہے، یعنی صحابہ کرام. ایسی مخلوق جس کے ایمان کو خوب قابل تعریف قرار دیا جائے، واہ کہا جائے، وہ تو ہم ہی ہو سکتے ہیں. اگر ملائکہ نہیں، انبیاء نہیں، تو پھر نمبر 3 پہ ہم ہیں.
فنحن یا رسول اللہ. جیسا کہ ایک اور روایت میں حضرت صحابہ نے اپنے کو پیش کیا. کھانے پینے کا ماحول تھا، ناشتہ ہو رہا تھا، غدا 9-10 بجے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس شریک تھے اور اس میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عشر مبشرہ میں سے ہیں، وہ بھی موجود تھے. انہوں نے ایک سوال کر دیا، خوشگوار ماحول ہے، ایک سوال کر دیا کہ احد خیر منا یا رسول اللہ. حضرت ایک بات بتائیے، ہم سے بڑھیا کوئی ہو سکے؟ یعنی قیامت تک صحابہ سے بڑھیا کوئی ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے افضل کوئی ہو سکتا ہے؟ احد منا خیر منا، کیوں؟ اسلمنا وجاہدنا معک. حضرت ہم نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے، آپ کے ساتھ مل کر دشمنوں سے لڑائیاں لڑی ہیں، جانا مال لگایا ہے. یہ بات کس کو نصیب ہوگی بات والوں کو؟ تو آپ کیا ہم سے بڑھیا کوئی ہو سکتا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کہلوانا چاہتے تھے، لا لا بالکل نہیں. مگر آپ نے فرما دیا نعم. آپ نے فرما دیا کہ ہاں تم سے بڑھیا ہو سکے. تو ہوا کہ جس مقصد سے سوال کیا تھا وہ پورے نہیں ہوا. ہمارے محاورے میں ساری امیدوں پر پانی پھر گیا کہ آپ نے بجائے اللہ کے نام کہہ دیا. تو ایسے اس حدیث پاک میں جب دو مخلوق پیش کی سوال کے جواب میں اور آپ نے دونوں کو حاجت میں یہ ایسے واہ کے قابل نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ان کے مان لانے میں. تو نمبر 3 پر حضرات صاحبہ نے اپنے کو پیش کیا، فنحن یا رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جواب بھی ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم. بھائی تمہاری ایمان لانے میں کیا رکاوٹ ہے؟ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے معجزات کو دیکھ رہے ہیں. حضرت جبرائیل جو وحی دے کر آ رہے ہیں قرآن کریم انہیں دیکھ رہے ہو، انسانی شکل میں آیا کرتے. تو تمہاری ایمان لانے میں بابا کی کیا بات؟ تمہیں تو لانا ہی چاہیے. پریشان ہو گئے حضرات صحابہ. 3 جواب دیے، تینوں درست نہیں بیٹھے. اب ذہنوں میں بے چینی ہے، ارے بھائی کون سی مخلوق ہو سکتی ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں بتا سکتے، لیکن شروع میں ایک دم کوئی بات بتا دو تو کوئی سنے گا کوئی نہیں سنے گا. ذہن میں نہیں بیٹھتی ہوں. سوال کا سلسلہ آپ نے قائم کیا اور جب یہ پریشان ہو گئے، بے چینی پیدا ہو گئی کہ بھائی اس کا جواب صحیح کیا ہو سکتا ہے، تو جو سو رہے تھے وہ بھی جاگ گئے. جو متوجہ نہیں ہوں گے ایک ایک آدمی متوجہ ہو جائے گا. یہ انداز ہوتا ہے گفتگو کرنے کا. اب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو جواب سنو. ان اعجب الخلق ایمانا الی لقوم یکونون من بعدی یجدون صحفا فیہا کتاب یؤمنون بما فیہا. دیکھو صحیح جواب یہ ہے، میرے نقطۂ نظر سے ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ تعریف کے قابل وہ مخلوق ہے، وہ جماعت ہے جو دنیا میں میرے بعد آئے گی، میں نہیں ہوں گا. یکونون من بعدی اور یجدون کتابا یجدون صحیفۃ فیہا کتاب. صحیفے اوراق پائیں گے، ان اوراق میں کچھ لکھا ہوا ہوگا. اور یؤمنون بما فیہا، ان اوراق میں، ان صحیفوں میں جو کچھ بھی لکھا ہوا اس پر ایمان لائیں گے. یہ کیا ہے اوراق؟ یجدون صحفا فیہا کتاب، ایسے صحیفے پائیں گے جن میں لکھا ہوا ہوگا. یہ کہیں گے صحیفے ہیں؟ قرآن کریم کے صحیفے، قرآن کریم کے اوراق ہیں، وہ قرآن کریم پر ایمان لائیں گے. یؤمنون یجدون صحفا فیہا کتاب یؤمنون، ان پر ایمان. اور اس دوسری روایت میں آپ نے جب نام کے بجائے اللہ کے بجائے نام فرمایا تو فرمایا تھا نام قوم یکونون من بعدی یؤمنون بی ولم یرونی. تم سے بڑھیا وہ لوگ ہو سکیں، وہ ہوں گے جو میرے بعد دنیا میں آئیں گے اور مجھ پر انہوں نے ایمان رکھا ہوگا لیکن مجھے دیکھا نہیں ہوگا. تو ہم اور آپ
قوم میں شامل ہیں، اس قوم کے مصداق میں سے ایک مصداق ہیں کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیں، ایمان نصیب ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، تو ہم سب کو کیا کہا جا رہا ہے؟ صحابہ سے افضل. ہم سب کو کہا جا رہا ہے صحابہ سے افضل. تو یہ نعرہ مت لگا دینا یہاں سے جا کے ہم آج سے افضل ہو گئے. افضل تو حضرات صحابہ کرام ہی ہیں. آپ دونوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، حضرات صحابہ کو بھی کہ اللہ نے تمہیں بہت کچھ نوازا، تمہاری اختیار کی چیز نہیں تھی، پیدا کر دیے زمانے، لیکن یہ سمجھو کہ ساری خیر ہم نے سمیٹ لی، بعد والوں کو تھوڑا بہت کچھ بھی نہیں ملا. یہ نہیں ہونا چاہیے. کسی اعتبار سے بعد والے تم سے افضل ہو سکتے ہیں، کسی اعتبار سے. اصل تو تم ہی افضل ہو، لیکن بعد والوں کو بھی کچھ کہنے کا موقع ہے کہ ہمیں بھی یہ نصیب ہے. وہ یہی بات ہے. یہ ایمان ہے ہمارا. ہم نے نہ قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے دیکھا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، نہ آپ کے معجزات کو دیکھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ایمان نصیب. یہ جو بات ہے خاص، اس کو کہتے ہیں جزئی فضیلت. یہ ہمیں اور آپ کو تسلی دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ایمان کو بے قدرہ ایمان مت سمجھو، بڑی قدر و منزلت ہے اس کے اندر. اس لیے آج ہم میں سے بہت سے وہ بھی ہوں گے کہ جو بیچارے مدینہ منورہ نہیں گئے، مکہ مکرمہ نہیں گئے، اتنے فاصلے پر موجود ہیں، اتنا زمانہ گزر چکا ہے، ایمان نہیں لائے. ایمان لائے لیکن وہ باتیں ان کو نصیب نہیں. تو یہ رہنے والے، اتنی دور رہنے والے اپنے آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بعید نہ سمجھیں. جسمانی بود ہے لیکن روحانی قرب ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قرب جو ہوتا ہے وہ اعمال کے ذریعے ہوتا ہے، تقویٰ کے ذریعے سے ہوتا ہے. یہی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو آپ نے رخصت فرمایا تو یہ اونٹنی پر سوار تھے، آپ پیدل چل رہے تھے. تو چلتے چلتے آپ نے نصیحت فرمائی بہت ساری، یہ کرنا یہ کرنا. آخری مرتبہ یہ فرمایا کہ اے معاذ، جب اگلے سال تم آؤ گے تو تم میری قبر کے پاس سے اور میری مسجد کے پاس سے گزرو گے. اتنے زور زور سے وہ روئے، اتنے بے قراری کے ساتھ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور مدینہ منورہ کی طرف کر لیا، اور تاکہ ذرا کچھ تھوڑی دیر بعد سکون ہو جائے. سکون ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی معاذ، اس قدر بے قراری کی کیا ضرورت ہے؟ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. بھائی قرب اس سے جسمانی اعتبار سے قریب رہو، یہی قرب تھوڑی ہے. اصل قرب جو ہے باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اول الناس بی اقرب الناس بی، مجھ سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ جو متقی. من کانوا وحیث کانوا، کسی قبیلے کا ہو، کوئی ہو، دولت مند ہو، غریب ہو، اور وحیث کانوا اور کہیں بھی ہو، چاہے مدینہ منورہ میں ہو، چاہے کشمیر میں ہو یا کہیں اور. اگر وہ متقی ہے، اللہ کے احکام کو بجا لاتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اپنے آپ کو قریب ترین سمجھنا چاہیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے قصہ یاد آیا، حضرت شیخ الاسلام مولانا سلطان زنری رضی اللہ عنہ آخری اکیلی تشریف لے گئے، مدینہ منورہ پہنچے. ان کے چھوٹے بھائی مولانا سید محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بڑا نوازا تھا. سب کا قیام نہیں ہوا. اس زمانے میں تو حج میں کئی مہینے لگا کرتے تھے. تو کئی مہینے میں ہوا کرتا تھا. حج وغیرہ سے فارغ ہو کر جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو چھوٹے بھائی مولانا سید محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خواہش کی کہ حضرت اب ہندوستان سے بھائی یہیں آئے، وہاں کا رہنا سہنا ختم کر کے مدینہ منورہ میں رہیں، اور جتنے بھی مہمان ہوں گے سب کا خرچہ خریداری مقابلہ تھا. لیکن حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ ہر مرتبہ یہ فرماتے تھے کہ نہیں، یہ
جب بار بار کہنے سے نہیں مانے، آخر میں یہ فرمایا کہ چھوٹے بھائی مولانا صاحب نے کہ حضرت یہاں رہیں گے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس پر حاضری کا موقع بار بار ملتا رہے گا، قرب رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کہ الحمدللہ مجھے وہاں بھی یہ قرب نصیب۔ بات کیا ہے؟ یہی ہے کہ ان الناس المتقون من كانوا يتقون۔ اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزاری جائے، تقوی کی زندگی گزاری جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب رہتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے کوئی برابری کرتا ہے، تقوی کے خلاف عمل کرتا ہے تو قرب نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ میں نے عرض کیا کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور ایمان کی حفاظت ہمارے صالحات کے ساتھ ساتھ ہمارے صالحات کرتے جائیں گے، ہمارے ایمان مضبوط رہے گا۔ تو ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا اگر ہم صالح ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں نفع کے اندر آنا، نقصان سے بچنا، فائدے سے بچنا، اس کے لیے ضروری ہوگا دوسروں کو اس کام کرنا۔ آپ کے سامنے جو فتنے یہاں آئے ہیں وہ ایمان کے خلاف فتنے ہیں، اس سلسلے میں آپ جو کچھ کر سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں اللہ کے سامنے اسی کی بات سنو۔ وہ صحیح راستے پر نہیں آیا اس کی بات کچھ نہیں ہوئی، اسی کے دل میں بات ڈال دینا ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تحفظ ایمان ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے تحفظ سنت بھی پڑھا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، ان کو بھی اپنے لیے راہ عمل بنانا ہے۔ صرف قرآن کریم کو سمجھنا کہ یہ راہ عمل ہے اور حدیث کو حضور کی زبان سے نکلی ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، اللہ کا کلام نہیں ہے، حدیث صرف تاریخی چیزیں ہیں، کوئی قانون شرعی نہیں ہے، یہ غلط۔ کچھ لوگ اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں، کہتے بس قرآن مان، اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح ہوئی فرمائی کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ یہ کہیں گے ان کے بھیتر کہ علیکم بہذا القرآن، علیکم بہذا القرآن، وما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ۔ بس قرآن کو لانے کو کرتے، قرآن میں جو حرام ملے وہ حرام سمجھو، جو حلال ملے وہ حلال سمجھو، اس کی بات کچھ نہیں، بس قرآن میں فرمایا انما حرم اللہ، انما حرم رسول اللہ کما حرم۔ جس بات کو اللہ کا رسول حرام قرار دے رہا ہے، قرآن میں اس کی حرمت کا تذکرہ نہیں ہے، وہ ویسے ہی حرام ہے جس طرح سے بس قرآن کریم میں اللہ نے حرام کیا۔ انما حرم رسول اللہ کما حرم۔ اور پھر آپ نے کچھ نشان دے کر بتایا الا لا يحل له الحمار العالی وكل ذی ناب من السباع۔ کان کھول کے سنو، قرآن میں کہیں نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں پالتو بڑے تمہارے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے، اور جو جانور دانت سے کھاتے ہیں وہ حرام ہے۔ پالتو جانوروں کی حرمت کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں ہے۔ یہ درندے کھانے والے جانور ان کا حرمت کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں ہے۔ کیا یہ کہو گے حلال ہے؟ شیر حلال ہے، بھیڑ حلال ہے، ایسی فالتو بڑے حلال ہے؟ فرمایا کہ جو چیز رسول اللہ کا حرام کر رہا ہے وہ ویسے ہی حرام ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی حرام کرتا چیزیں حرام۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اس لیے ہمیں تحفظ سنت بھی کرتے ہیں۔ سنت آپ کی حدیث کے بعد جنہوں نے پھر حدیث کی سندوں کا نفرت ہو گیا، جس طرح سارے زیادہ علماء نے فیصلہ کیا۔ بعض احادیث کسی مسئلے کے اندر کچھ اور بتا دی ہے اور کچھ احادیث دوسری بتا دی، ان احادیث کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا کہ کون سی حدیث قابل عمل ہے اور کون سی حدیث اس موقع پر قابل عمل نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کو نہیں ہے، یہ وہی حضرات کر سکتے ہیں جو فقہاء ہوئی ہے۔ اب کسی ایک حدیث کو لے کر بیٹھ جائیں اور دوسرے حدیث کو چھوڑ دیں، اس
کو چھوڑ دیں یہ تحفظ سنت کہتا ہے. اس لیے تمام حدیثوں کا نظر ہو اس فیصلے کو ان احادیث کی روشنی کے اندر سمجھنے کی جو صلاحیت رکھتے ہیں، جو اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہیں، علم حدیث پر اصول حدیث پر ان کی نظر ہے، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ حدیث قابل عمل ہے، یہ حدیث قابل عمل نہیں. احادیث میں تعارف بھی ہوگا، بالکل ایک حدیث دوسرے حدیث کے خلاف نہیں مل رہا. اب کون سی حدیث قابل ترجیح ہے؟ یہ دونوں حدیثیں اس موقع پر چھوڑ دینی چاہیے. یہی کام ہوتا ہے ایسے مجتہدین. اسی لیے ایسے لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے ایسے حضرات مجتہدین جن کے یہ مسائل فقہ متوقع ہو گئے ہیں، جن کے 4 نام مشہور ہیں علم احوال، کہ ان میں سے کسی کے ساتھ رہ کر آپ مسائل کی معلومات کریں اور اپنی زندگی گزاریں. حنفی بن کر رہے ہیں، شافعی بن کر رہے ہیں، مالکی بن کر رہے ہیں یا حنبلی بن کر رہے ہیں. ان سے ہٹ کر کوئی شخص کوئی حدیث لے کر چل دے اور عمل کرنا شروع کر دے، یہ راہ ہدایت نہیں ہے، تو گمراہی. تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ حاضر مذاہب اربعہ المفضلہ امام شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے یہ 4 مذاہب ہیں کہ وہ محررہ ہو کر مسونہ لکھا گیا ہے، ان کو محفوظ ہے. یہ ان کے شاگرد ایسے مل گئے ان کو اجماعت الامت علی تقریبها علی جواز تقریب. یہ تقریب کرنی چاہیے، اس کے اندر سننا چاہیے. یہ کہنا کہ کسی ان کی اس کے بعد وہ دین کے بعد کرو یہ قرآن سے ہٹ جانا ہے، نہیں. ان کے بعد جو علماء ہوئے ہیں وہ قرآن کی بتائے بتائے ہوئے ہیں. ان کے اشتہادات جو ہیں یہ وہ اشتہاد فرد واحد کا نہ ہے، اجماعی اشتہاد ہو گیا ہے. یہ 4 طریقے مسئلے کی ہوتی ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور اشتہاد. تحفظ سنت کے ترکیب کی جاتی ہے کہ ہم حضرات احمد کی محنتوں کو سمجھیں اور اس کو سمجھا کر دوسروں کو سمجھا کر انہیں کی لائن مدد کر کے آگے بڑھیں، جس کے پر آج تک بلکہ چلی آ رہی ہے اور اس کی تحقیق کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دونوں چیزوں کے تحفظ کی الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نستعيذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي جعلته لنا عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي جعلت فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي جعلت فيها معادنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یا اکرم الاکرمین، محض اپنے قدر اور کرم سے ہماری تمام خطاؤں سے ہماری تمام پریشانی کو دور فرما. ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی غیر سے پیدا فرما. یا ارحم الراحمین،
ہم میں جو ناحق مقدمات سے پھنسے ہوئے ہیں جلد ان کو باعزت بری فرما، ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد صالحہ عطا فرما، ہمارے جو بھائی بہن رشتوں کے قابل ہو گئے ہیں ان کے لیے مناسب رشتے دار فرما، ان کے سرپرستوں کو ان کے والدین کو اپنا فرض انجام دینے کی سہولت پیدا فرما، یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین۔ اس مجمع کے اندر جو لوگ بھی حاضر ہیں اور آپ کے سامنے دست سوال اٹھائے ہوئے ہیں، یا اکرم الاکرمین ان کے حالات سے ان کی ضروریات کو اچھی طرح اور جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے فرمایا ہے ان کے حالات سے بھی تو اچھی طرح، یا اکرم الاکرمین محض اپنے فضل و کرم اپنی رحمت کے وسیع خزانے یا ارحم الراحمین سب کی ضرورتیں پوری کرو، سب کی پریشانی کو دور کرو۔ ہمارے عزیز و اقارب اساتذہ اور مشائخ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جو بقید حیات ہیں ان کے عمر و برکت عطا فرما، ان کے فیوز سے دیر تک مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین۔ جہاں بھی دین کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے، دین کی اور ایمان کی حفاظت کا سلسلہ جاری ہے، یا اللہ ان تمام اداروں کو ان تمام اشخاص کو اپنے رحم و کرم سے نواز، اپنی حفاظت سے نواز، یا اللہ ان کے لیے راہیں ہموار فرما، دشواری کو دور فرما، خصوصاً اس وقت میں جس مدرسے کی طرف سے یہ پروگرام ہوا مدرسہ سبیل الہدیٰ کی طرف سے، یا ارحم الراحمین اس کی ہر طرح کی ضرورتیں پوری فرما، تعلیمی اور تعمیری ہر طرح کی ضرورتیں پوری فرما۔ جن حضرات نے اس کے سلسلے میں اب تک تعاون کیا ہے ان کے تعاون کو قبول کرنا اور مزید ان کو دوسروں کو تعاون کرنے کی توفیق دو، یا ارحم الراحمین۔ ہماری یہ دعائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد برحمتك يا ارحم الراحمين